سے میرا بہت واسطہ پڑتا ہے، میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر نا ان کے. غریب تو ہم لوگ بھی ہیں لیکن ان کی حالت دیکھ کر، ان کی حالت سن کر مطلب جینے کو دل نہیں کرتا ہے، اتنی غربت ہے. السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا، فیض کے کلام کا یہ جو مصرع ہے زباں زد عام مصرع، اس کا ایک لائف، ایک زندہ منظر میں نے کل دیکھا گاہکوچے مارکیٹ کے اندر، بازار میں. اپنی ان آنکھوں سے دیکھا، ان کانوں سے سنا کہ اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا. تو میں نے کیا دیکھا آپ سنیں گے تو یقیناً آپ بھی میری طرح تڑپیں گے. تو میں گیا تھا اپنے کام سے مارکیٹ کے اندر، وہاں پہ مارکیٹ کے سائٹ پہ، دکانوں کے سائٹ پہ کھڑے ایک جوڑے کو دیکھا میں نے. ایک جوڑے کو، شادی شدہ جوڑے کو دیکھا، اور غریب جوڑے کو دیکھا، اور ان کے 2 بچوں کو ان کے ساتھ میں نے دیکھا. اور الٹرا پور، انتہائی جو غریب طبقہ ہے ہمارے ملک کا، اس میں سے ایک طبقے کو، ایک فیملی کو میں نے دیکھا، میاں بیوی اور ان کے 2 بچے. ایک بچہ غالباً 4 سال کا، اور دوسرا بچہ جو گود میں تھا وہ 2.5 سال کا آس پاس، اتنا اراؤنڈ ہوگا. تو وہ دکان کے سامنے، کپڑوں کی دکان کے سامنے، جوتوں کی دکانیں ہیں وہاں پہ، اس کے سائٹ پہ بیٹھے وہ بات کر رہے تھے کہ خریداری کے بارے میں بات کر رہے تھے، عید کی خریداری کے بارے میں بات کر رہے تھے. بیوی، اس کی جو بیوی تھی، میاں کی جو بیوی تھی، میلے کچیلے کپڑے، غربت زدہ کپڑے، غربت زدہ حلیہ، اور غالباً شوہر کا بھی ایسا ہی حلیہ. شوہر کو میں قریب سے جانتا ہوں چونکہ وہ ہمیشہ ہمارے مارکیٹ میں آتا جاتا رہتا ہے. تو وہاں پہ وہ بچوں کے لیے انہوں نے کپڑے خریدے ہوئے تھے، کوئی ایک جوڑا بچوں کے لیے انہوں نے خریدے ہوئے تھے. اب وہ باہر آ کر، دکان سے باہر آ کر وہ کوئی بحث کر رہے تھے. تو وہ بحث میں، چونکہ میں اپنے کام سے میں قریب گیا تھا ساتھ میں، تو میں نے سنا، دیکھ لیا، میں نے سنا. وہ یہ تھا کہ منظر اس طرح تھا کہ بیوی، اس کی جو بیوی تھی، وہ اس سے تقاضا کر رہی تھی شوہر سے کہ ایسا کرو، میرے لیے بھی ایک جوڑا کپڑا آپ خرید لو. شوہر کہہ رہا تھا کہ اس وقت دیکھو، میں نے بچوں کے لیے کپڑے خرید لیے اس عید کے لیے، تو میرے پاس زیادہ نہیں ہے، ابھی پیسے میرے پاس نہیں ہیں، تو اس وقت میں آپ کو نہیں خرید سکتا ہوں. بیوی کہہ رہی ہے کہ بھائی ایسا ہے کہ میرے، دیکھو آپ کو پتہ ہے میرے 2 جوڑے کپڑے ہیں، یہ ہے جو گھر میں ہے وہی کپڑے ہیں، تو مجھے ایک جوڑا کپڑے اس عید میں آپ خرید لو. تو شوہر کہتا ہے کہ نہیں، دیکھو ابھی بچوں کو تو خرید لیا نا، ابھی میں اور آپ رہ گئے ہیں. ہم تم ایسا کریں گے، اگلی جو بقرعید آئے گی، بڑی عید آئے گی، اس میں جو نا ہم تم کپڑے بنائیں گے، نئے کپڑے بنائیں گے. تب تک یہ ہے کہ آپ کے 2 جوڑا کپڑے ہیں، مجھے پتہ ہے، تو ایسے میرے بھی یہی 2 جوڑا کپڑے ہیں، ہم برداشت کریں گے اگلے اس تک، عید قربانی تک، بقرعید تک ہم کو برداشت کریں گے. بچوں کو لے لیا. پھر وہ تھوڑا اور گزارش کرتی ہے بیوی کی، کسی نہ کسی طرح سے لا دو، کپڑے دلا دو. تو جیب سے 1000 روپے کا نوٹ نکال کے اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ 1000 روپے کا نوٹ ہے، یہ میں نے چاول کے لیے رکھا ہے، یہ 1000 روپے کا نوٹ میں نے چاول خریدنے کے لیے رکھا ہے، اس سے میں چاول خریدوں گا عید کے لیے. باقی گوشت کا یہ ہے کہ گوشت میں 2-3 دن ابھی باقی ہیں عید کے لیے، تو مجھے انشاءاللہ کہیں پہ مزدوری میری لگ جائے گی، میں کوشش کر کے کوئی 2000 روپے میں گوشت کے لیے پیدا کروں گا، تو ہم عید کے لیے وہ کھا لیں گے، بچوں کو کھلا لیں گے. باقی ہماری جو ہے نا، ہم اگلی عید کے لیے وہ کریں گے انشاءاللہ. اللہ جو ہے نا مالک ہے، وہ میں کوئی کام کروں گا، کوئی کام مل ہی جائے گا، میں محنت کروں گا، اور نہیں ملا تو نا میں کسی بھی صورت میں آپ کو اگلی عید آپ کے نام کر دوں گا، ایک کپڑا جوڑا آپ کے لیے میں خریدوں گا. بھلے اس وقت میرے لیے نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں ہوگی، البتہ میں کوشش کروں گا کہ میرے لیے بھی اور ایک جوڑا کپڑا میں خرید سکوں، آپ کے لیے بھی خرید سکوں.
تو وہ یہ بحث کافی چلتی رہی. آخر میں کرنا کیا تھا, غریب عورت, غریب مرد, انتہائی غریب خاندان, انہوں نے بس اسی پہ اکتفا کرنا تھا. پھر وہ وہاں سے دھیرے دھیرے نکل گئے. بچوں کو, جو عورت تھی اس نے چھوٹے بچے کو گود میں لیا ہوا تھا اور بڑا بچے کا ہاتھ پکڑ کر والد آگے ہو گیا اور وہ چلتے بنے اپنے گھر کو. اور میں دیکھتا رہا, میں ٹوٹتا رہا اور میں بکھرتا رہا کہ کیا یار خدایا, اس غربت کو رقص کرنے کے لیے صرف ہمارا ملک ہی ملا ہے. تو بھائی جان یہ حال ہے, انتہائی غربت کا یہ حال ہے. آپ اندازہ نہیں کر سکتے. میرا ان سے روز کے حساب سے واسطہ پڑتا ہے, چونکہ یہ لوگ میرے پاس کچھ نہ کچھ لکھانے کے لیے, غریب طبقہ میرے پاس آتا رہتا ہے. کسی ادارے کو, کسی خیراتی ادارے کو, کسی گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کو کوئی اپلیکیشن, کوئی مدد کی اپلیکیشن لکھوانے کے لیے میرے پاس آتے رہتے ہیں. تو ان سے میرا بہت واسطہ پڑتا ہے. میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں سن کر نا ان کے. غریب تو ہم لوگ بھی ہیں, لیکن ان کی حالت دیکھ کر, ان کی حالت سن کر مطلب جینے کو دل نہیں کرتا ہے, اتنی غربت ہے. تو آپ سے گزارش ہے یار, دست بدست گزارش ہے, آپ جتنے بھی مالدار لوگوں کو چھوڑیے, بڑے مالدار لوگوں کو چھوڑیے, جو اچھے ویل کنڈیشن میں ہیں, وہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو کچھ نہ کچھ کم از کم اس عید کے دن میں نا, اس عید کے اوقات میں کچھ نہ کچھ ان کے لیے کریں یار. پھر وہ اللہ آپ سے راضی ہی ہوگا. اور کیا کہہ سکتے ہیں, بہت ناگفتگو حالت ہے جی. بس بہت تلخ ہے, وہ بندے مزدور کی اوقات والی بات ہے. کچھ بھی نہیں ہے لوگوں کے پاس, کچھ بھی نہیں ہے یار.